میں اس وقت آپ کو بوتھ کے مختلف حصے دکھا رہا ہوں. یہ بوتھ کا پیکج جو ہے یہ کل آیا تھا 1:15 بجے کے قریب الیکشن کمیشن سے. یہ تمام چیزیں رائٹ سر. یہ کتنے بجے سیٹ ہوا ہے یہاں پہ؟ 1:15 بجے سیٹ ہوا تھا اور جو آیا تھا اس کا لیٹر جو ہے نا وہاں پہ برانچ میں موجود ہے وہ جو اور 1:15 بجے جب یہ سیٹ ہوا ہے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں کوئی یہ چیز نہیں لگی ہوئی تھی. تو یہ دیکھیے جی یہ بوتھ کے اندر لگا ہوا ہے ایک ڈیوائس لگی ہوئی ہے جی یہ والی. یہ دیکھیے آپ میں آپ کو قریب سے دکھا دیتا ہوں. یہ اس کی تار ہے جی جو اس ڈیوائس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے جی. یہ اس کا اندر کا حصہ ہے. یہ ذرا دیکھ لیجئے یہ پن ہے. یہ آپ کو پن ہول نظر آئے گا. یہ کدھر ہے جی پن ہول؟ ہاں یہ دکھائیے. یہ دیکھیے جی یہ پن ہول ہے. سر ذرا انگلی سے نشاندہی کر دیں اس کی. یہ پن ہول ہے جی. یہ بالکل اس جگہ پہ ہے جہاں پہ کیمرے کی سٹیمپ لگنی تھی. اور یہ وہ ڈیوائس ہے وہ کیمرہ ہے غالباً جس سے وہ ریکارڈ ہونا تھا کہ کس نے کس کو ووٹ دیا ہے. اچھا جی اب دوسری طرف یہ تو اوپر کی طرف چیزیں تھی جی. نیچے کی طرف یہ دیکھیں اس کے اندر جو بوتھ بنا ہوا تھا اس میں یہ ڈیوائس لگی ہوئی ہے. یہ کیا ٹرانسمیشن ڈیوائس ہے یا ریکارڈر ہے یا مائکرو فون ہے یہ میں نہیں جانتا جی. وہ لائیے ذرا وہ والا ڈبہ. اس کو ذرا ادھر لے جائیے. یہ دیکھیے جی. یہ دیکھیے جی یہ دونوں ڈیوائسیں یہ اس طرح کنیکٹ ہوتی ہیں. ذرا کنیکٹ کر کے دکھائیے جی. اب وہ جو ہوں گے جی یہ جس جگہ پہ کھوکھر صاحب اس وقت کھڑے ہیں جی ادھر وہ بوتھ بنا ہوا تھا بالکل وہ جہاں پہ لوگوں نے اپنے پیپر سٹیمپ کرنے تھے. اب یہ دیکھیے جی تاکہ آپ کو کوئی ابہام نہ رہے. یہ دیکھیں یہ پہلا کیمرہ جی. یہ پہلا کیمرہ ہے جی. یہ لگا ہوا تھا بالکل اس اینگل سے کہ آپ صاف دیکھ سکیں کہ سٹیمپ کس نے کاغذ کے اوپر کس جگہ کی ہے. اگرچہ وہاں پہ بھی میں نے آپ کو دکھایا کہ بوتھ کے اندر بھی آپ دیکھیں کتنے کراس چیکس لگائے ہوئے ہیں. ایک یہ ہے ایک بوتھ کے اندر جو لگایا ہوا تھا کیمرہ پن والا جو میں نے آپ کو دکھایا ہے. جب ہم نے اس کو اکھاڑا تو ایک اور کیمرہ نظر آ گیا. یہ دیکھیے یہ دوسرا کیمرہ جی. ذرا مصطفیٰ صاحب ذرا اس کو ہلا کے. ہاں یہ دیکھیے تو یہ دوسرا کیمرہ ہے. اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ایک کیمرہ جو ہے وہ ریکارڈ کر رہا تھا ووٹ کو اور دوسرا کیمرہ ریکارڈ کر رہا تھا کہ کون شخص ہے. اب میں پیچھے جاتا ہوں تاکہ آپ کو کچھ ابہام نہ رہے کہ یہ سینٹ ہال ہے یا نہیں. اور یہ میں کھڑا ہوا ہوں. یہ مصطفیٰ کھوکھر صاحب کھڑے ہیں جی سٹیمپ لگانے کے لیے. یہ ہے وہ جگہ جس پہ کیمرے لگے ہوئے ہیں اور یہ اوپر ہال کی چھت ہے جس پہ خدا رسول اور تمام آیات جو ہیں وہ لکھی ہوئی ہیں جس کے نیچے جس کے سائے کے اندر یہ ساری کارروائی کی جا رہی تھی. سر کیمرے آج برآمد ہوئے ہیں بیلٹ باکس کے اوپر سے تو کیا سمجھتے ہیں آپ یہ کس نے لگائے ہوں گے؟ صادق سنجرانی صاحب نے خود لگوائے ہیں, عمران خان نے لگوائے ہیں, ان کو اپنے ارکان پہ اعتبار نہیں ہے؟ دیکھیے میں تو کل رات بھی کہا تھا کہ ہم نے پاکستانی ریاست کو ایک مذاق بنا دیا ہے اور جہاں پر ریاست غیر جانبدار نہ ہو وہاں پہ نہ جمہوریت پنپ سکتی ہے نہ سیاست چل سکتی ہے. ڈسکا کی دھند میں جو 20 پریزائڈنگ آفیسر اٹھائے گئے تھے اسلام آباد میں آج مطلع ابر آلود ہے تو اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہاں پہ وہ لوگ جو اس کام میں ماہر ہیں انہوں نے تاثر کیا دیا کہ وہ خود جائے واردات پہ خود ہی پہنچ گئے. جس طرح کوئی واقعہ کرتا ہے کوئی بھی شخص غیر قانونی تو وہ جا کے اس جائے وقوع پہ جاتا ہے اور ادھر سے انہوں نے یہ ڈرامہ رچایا. ماسٹر یہ ہیں اس قسم کی حرکتوں کے. لیکن عوام جانتی ہے ان کو کہ ان کا موقف عدالت میں کیا تھا, پارلیمنٹ میں کیا تھا, عوام کے سامنے کیا تھا. وہ چاہتے ہیں کہ یہی سیکرٹ رہے کہ وہ لین دین کر سکیں, اس قسم کے حربے استعمال کریں کہ کیمرے لگا کے دیں اور اس قسم کی چیزوں سے الیکشن کو اور سینیٹرز کو, ممبرز نیشنل اسمبلی کو وہ بلیک میل بھی کر سکیں. اس کی تحقیقات ہونی چاہیے, نئے سرے سے نیا پولنگ بوتھ لگنا چاہیے. ان کی یہ سازش جو انہوں نے کی تھی ہم نے اس کو بے نقاب کیا ہے. ووٹ ہے جو آئین کے مطابق ہے اس کو ٹیمپر کرنے کی کوشش کی گئی ہے. کس نے کی ہے, کب کی ہے, کیوں کی ہے؟ اس کے مقاصد تھے کہ آپ جھوٹا ووٹ ڈلوا کر لوگوں کو دھمکا کر کہ وہ دکھائیں آپ کو کہ وہ کس کو ووٹ ڈال رہے ہیں. یہ آپ نے آپ آئین کے مجرم ہیں. اس وقت جواب دیں یہ کس نے کی ہے. فوری طور پر عوام کے سامنے وہ چہرے بھی آنے چاہیے اور عوام کے سامنے وہ نام بھی آنے چاہیے. اور یہاں پریس کلب میں بیٹھ کر ابھی 2 کرائے کے ترجمان ڈگڈگی بجا رہے تھے. ان کو کہیں کہ یہ صفائیاں دینے کی ضرورت نہیں ہے, نہ اس کے اوپر ڈٹائی دکھانے کی ضرورت ہے. پاکستان کی عوام جاننا چاہتی ہے
कि कैमरे सेनेट हॉल में इलेक्शन के बूथ के ऊपर, पोलिंग बूथ के ऊपर किसने नस्ब किए, क्यों नस्ब किए, किसने इजाज़त दी, उनके नाम और चेहरे पाकिस्तान की आवाम के सामने आए। ये इस तरह बात अब नहीं छूटेगी, क्योंकि ये पूरा एक तसलसल है। 2018 के RTS को बिठाने से लेकर आज सेनेट के पोलिंग बूथ के ऊपर कैमरे लगाने तक वोट चोरी जारी है, और इसी तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इन वोट चोरों को बेनकाब करती रहेगी। मैडम, ये जो क्या समझती हैं कि क्या आज भी ये वही लोग हैं जो वहाँ पर आज वोट चोरी करने की कोशिश कर रहे देखिए, हैं? बात यह है कि नवाज शरीफ साहब ने बहुत ही वाज़िया तौर पर बात की है, और मरियम नवाज 2.5 साल से क्या गलती है उनकी, जमहूरियत के साथ खड़े होने की गलती है, पाकिस्तान के अवाम और जमहूर का साथ देने की गलती है, 3 दफ़ा के मुंतखब वज़ीर आज़म जो उनके वालिद हैं उनके साथ जो हुआ उनके साथ खड़े रहने की गलती है, और आप उनके बारे में वर्ड यूज़ करें स्मैश का। नवाज शरीफ साहब ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ DGISI से सवाल किए हैं, उन पर कंसर्न शो किया है, उनको ये जवाब देना पड़ेगा, और जो इसके बाद अगर मरियम नवाज को कुछ हुआ तो उसके ज़िम्मेदारान वही होंगे जिनका नवाज शरीफ साहब ने नाम लिया। बहुत शुक्रिया। जो वज़ीर इत्तलाआत ने कहा था कि हम तमाम हरबे इस्तेमाल करेंगे, तो आपने उनके हरबे देख लिए हैं कि हर गैर आइनी हरबा उन्होंने इस्तेमाल किया है, और हुकूमत ने कहा जी कि ये रियासती उम्मीदवार हैं। आईन पाकिस्तान के मुताबिक रियासत गैर जानिबदार है, रियासत गैर सियासी है, तो वो कौन सियासी उम्मीदवार है जो रियासत का उम्मीदवार है? यही वो मिलावट है जो पाकिस्तान को 70 सालों से चलने नहीं दे रही है, और अब वक्त आ गया है कि हम सियासत से इस मिलावट को ख़त्म करें। सर, ये बताइएगा कि पार्लियामेंट के अंदर कैमरे लगाए गए, ऑब्वियसली सिक्योरिटी होगी, जो सिक्योरिटी कैमरे लगते हुए नहीं देख सकी, नहीं पकड़ सकी, उस सिक्योरिटी पे कैसे भरोसा किया जा सकता है कि वो ऐवान की हिफाजत करेगी? जी देखिए ना, ये तो एक बड़ा मजाक है कि इसके लिए तो एक गैर जानिबदार तहकीकात होनी चाहिए। इसकी तमाम तर ज़िम्मेदारी सिक्योरिटी लैब्स की सेनेट इंतज़ामिया के ऊपर है, और जो ज़िम्मेदार हैं इस गफलत के उन्हीं को कहा जाए कि आप इसकी तहकीकात करें, तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि हक़ाइक़ कौम के सामने आ सकें। इसलिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को और सुप्रीम कोर्ट को इसका नोटिस लेना चाहिए। ये बहुत संगीन वाक़या है, इससे पूरे मुल्क की दुनिया भर में रुसवाई हुई है, पाकिस्तान की जग हंसाई हुई है, हमारी जमहूरियत पे ये डाका डाला गया है, और आज एक और सबूत मिला है कि जो नवाज शरीफ का बयानिया है, मुस्लिम लीग नून का बयानिया है कि वोट को इज्जत दो, वो दुरुस्त बयान। इलेक्शन चुराने की कोशिश की गई है, ये इंतहाई शर्मनाक बात है। आज के दौर में इस किस्म के वाक़यात रवांडा में, युगांडा में या जिम्बाब्वे में भी नहीं होते, जो एक न्यूक्लियर पावर कंट्री पाकिस्तान के अंदर रवा रखे जा रहे हैं। आज पाकिस्तान के नौजवानों को, अपने बच्चों को हम क्या सबक दे रहे हैं कि ये वो मुल्क है जिसका आला तरीन ऐवान जो है सेनेट, उसके इलेक्शन में भी इस तरह धांधली हो रही है। किसने की है ये, किसके कब्जे में थी ये बिल्डिंग? और सबसे जो बड़ा लतीफ़ा है वो वज़ीर इत्तलाआत का है, वो कहते हैं कि जिन्होंने कैमरे पकड़े हैं उन्होंने लगाए होंगे। तो फिर जो दहशतगर्द पकड़ते हैं तो क्या दहशतगर्दी भी वही करते हैं? जो पुलिस कोई डाकू पकड़ती है तो क्या डाका भी पुलिस डालती है? अजीब मंतक है, अजीब लॉजिक है। ये कौम को बेवकूफ़ समझते हैं या खुद अपनी हमाकत का सर्टिफिकेट